السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں یا پہلے سے طے ہے؟ ذرا رک کر سوچئے، اگر آج آپ ہر فیصلے پہلے سے زبردستی لکھ دیے گئے ہوں تو پھر غلطی پر سزا اور اچھائی پر انعام کیوں؟ کیا انسان واقعی آزاد ہے یا ہم کچھ اور سمجھتے آئے ہیں؟ قرآن انسان کو مکمل بے اختیار مشین کے طور پر پیش نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے کہ انسان ہر چیز پر مکمل کنٹرول رکھتا ہو۔ 90 کی 10 یعنی سورہ بلد، اس کی آیت نمبر 10۔ اور ہم اسے دو راستے دے دیے ہیں، اچھا راستہ بھی اور برا راستہ بھی۔ تو کیا انتخاب کا مرحلہ انسان کے سامنے رکھا گیا ہے، تو ہم نے اسے یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، چاہے تو شکر گزار بنے یا ناشکرہ۔ اس کے لیے سورہ دہر کی آیت نمبر 3 کا حوالہ دیا گیا۔ اگر اللہ نے انسان کے لیے راستہ واضح کر دیا تو اب ہماری روزمرہ کی یا روزانہ کی چھوٹی چھوٹی پسندیں اور فیصلے ہماری زندگی کا رخ کیسے بنا رہے ہیں۔ انسان کو راستہ دیا گیا مگر قدم اسے خود اٹھانے ہیں۔ اور دوسرا اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ کیا تقدیر پہلے سے لکھ دیا گیا ہے؟ تو پھر یہ دنیاوی زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے، تو یہ تو انسان اپنی تقدیر کے مطابق گزار رہا ہے، پھر یہ سزا اور جزا کا کیوں بتایا جاتا ہے کہ اچھے عمل کرنے سے جنت اور برے عمل کرنے سے جہنم؟ اس کا تو جواز ہی نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی ہے اور انسان اپنے تقدیر کا محتاج ہے، ویسا ہی کر رہا ہے۔ اب کیونکہ ہمارے چینل قرآن کلاسز آفیشیل کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی بات کو، اللہ کے احکام کو اللہ کی کتاب کی ہی روشنی میں پیش کریں، یعنی اللہ کی حدیث سے کیا کہہ رہی ہیں، تو ہم اس سے ہی وضاحت لیتے ہیں۔ تو میں ان دونوں آیت کے وضاحت سے پہلے چند سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھانے میں ذرا آسانی رہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر انسان جواب دہ کیوں ہے؟ ایک مشکل سوال کہ کیا آپ واقعی اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں؟ کیا انسان آزاد ہے یا اپنی تقدیر کے ہاتھوں چلنے والا کردار؟ اگر راستہ پہلے سے ہی طے ہے تو پھر آزمائش کی کس بات کی؟ قرآن کے مطابق انسان کے پاس انتخاب ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ انتخاب کون کر رہا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس میں سورہ بلد سورہ نمبر 90 اس کی آیت نمبر 10 کو دیکھ لیں۔ تو 90 کی 10 پہلے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ اللہ حقیقی فہم آپ کو کیا دے رہا ہے۔ اور ہم نے دو راستے دکھائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہدایت دیا اسے النجدین، دو راستوں کی۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے حق اور باطل دونوں راستہ آپ کو دکھا دیا کہ حق والا راستہ کون سا اور باطل کا راستہ کون سا ہے، اور پھر آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جس راستے کو منتخب کریں اس پر چل پڑیں۔ اگرچہ اللہ پہلے سے پابند کر دیتا کہ فلاں شخص کو فلاں راستے پر چلنا ہے، تو پھر یہ دنیا کی ساری زندگی ایک ڈرامہ ہو جاتا۔ نعوذ باللہ، آپ اللہ کو ایک پروڈیوسر سمجھ رکھے ہیں یا کہانی نویس سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے کہانی پہلے لکھ دی ہے، ڈرامے کے کردار کے طور پر اسے پروڈیوس بھی کر دیا گیا، اب ہر انسان اپنا کردار نبھا رہا ہے۔ تو اچھا ہے یا برا، اگر یہ اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے تو حساب کتاب کا، یوم الآخرت کا کوئی جواز نہیں بنتا، جبکہ ماننے والا نے یا ایھا الذین آمنوا ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آپ یوم آخرت کو مانیں۔ تو اس روایتی ترجمے کو درست مان لینے سے کم از کم آپ کے ایمان کی ایک دیوار تو ہل گئی، کیونکہ یوم آخرت بلا جواز ہو جاتا ہے، کردار پہلے سے متعین تھے، سب کچھ اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا، اپنی تقدیر کے مطابق انسان اپنے فیصلے کرتا رہا اور چلتا رہا۔
تو پھر اس میں اسے کس بات کا قصوروار ٹھہرایا جائے یا کس بات پر اسے انعام دیا جائے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا؟ اس کا اپنا کوئی عمل درآمد نہیں تھا، اس کا اپنا اختیار ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ تو تقدیر کے ہاتھوں اچھے یا برے عمل کے مطابق چل رہا تھا۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پہلے سے معاملات طے کر رکھے ہیں، تقدیر اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے، تو وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہیں۔ اس کو ہی اللہ کہتا ہے کہ افترا علی اللہ الکذب، تم اللہ پر بھی جھوٹ بہتان باندھتے ہو۔ اللہ بار بار آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو با اختیار بنایا ہے، اللہ نے راستے دونوں دکھا دیے ہیں، حق کا بھی باطل کا بھی، اور آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ جو چاہے وہ راستہ منتخب کر لیں۔ آپ اگرچہ اللہ کو ماننے والا راستہ اختیار کرتے ہیں تو خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں، اور اگر آپ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، انکار کرنے والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے برے نتائج بھی آپ کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن وہ آپ کے اعمال کے مطابق آتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا۔ یہ اللہ پر بہتان ہے، الزام تراشی ہے، جھوٹ گھڑنا ہے۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی حدیث کا حوالہ لیں، قرآن حدیث کا، تو اس میں آگے پیچھے والی حدیثوں کو دیکھنا پڑتا ہے، یعنی آگے پیچھے والی آیتوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ صرف درمیان سے ایک آیت اچک لینے سے بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی تو عادت ہے وہ آدھی آیت لیتے اور آدھی آیت چھوڑ دیتے، وہاں تو بالکل ہی مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ کچھ حکم دیتا ہے اور بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ تو آیت بھی اگر لیں تو مکمل لیں، ادھوری نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی آیت ہے کہ وہ ہدیناہ النجدین، ہم نے ہدایت دا اسے دونوں راستے کی۔ تو اللہ تو ہدایت دے رہا نا، ہدایت کا مطلب ہے کہ آپ کو راستہ بتا دیا، اختیار آپ کا ہے۔ اب آپ سچ کا راستہ اختیار کریں یا جھوٹ کا، آپ اللہ کو ماننے والا راستہ اختیار کریں یا نہ ماننے والا، انکار کرنے والا، آپ حق کو پسند کرتے یا باطل کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے کہ آپ ایسا ہی کریں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بہتان ہے، اور ہر برائی کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسی تقدیر لکھی، نہ ایسا تقدیر لکھتا، نہ اس طرح کے وہ شیطانی حرکت کرتا، تو یہ سب کچھ بلا جواز ہو جاتا ہے۔ ایسا کسی طور پر بھی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ آئیے سورہ دہر اور اس کی آیت نمبر 3، 76 کی 3۔ اب یہاں جو مروجہ روایتی ترجمہ اس کو دیکھ لیں۔ بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی، اب وہ خواہ شکر کرنے والا ہو خواہ ناشکرا۔ تو دیکھیے اس روایتی ترجمے سے بھی بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے راستے کی ہدایت تو دے دیا، دونوں راستے بتا دیے، اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ قدر کرنے والے ہوتے ہیں یا ناقدری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ آپ اللہ کی قدر کرنے والے ہیں، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت کی کتاب میں جو راستہ بتایا ہے اس کو منتخب کریں گے۔ لیکن اگرچہ آپ انکار کرنے والے لوگ ہیں، اگرچہ آپ باطل کا راستہ منتخب کرنے والے ہیں، اگرچہ آپ اللہ کی نافرمانی کا راستہ پسند کر رہے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ قرآن میں جو ہدایت موجود ہے آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کریں گے یا لوگوں کے اثرات کو رکھیں گے، تاریخ کے حوالے لیں گے اور اس کے تحت فیصلے کر کے وہ عمل کریں گے، تو اس کو اللہ ناقدری کہتا ہے۔ یعنی اس کو اللہ نے وَإِمَّا کفورا کہا ہے کہ انکار کرنے والا راستہ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم نے خاص راستے کی ہدایت اسے دے دی ہے، کس کو؟ انسان کو۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اس کا قدر کرنے والا ہوتا ہے یا اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہیں پابند نہیں کیا کہ ایسا ہی کرنے سے ہوگا اور ایسا کرنے سے
نہیں ہوگا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ کہیں بھی اللہ نے آپ کو کوئی پابند نہیں کیا، نہ اللہ نے پہلے سے آپ کی تقدیر لکھ رکھی ہے کہ آپ اسی کے تحت عمل کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ تو یہ تو ان دونوں آیتوں کی وضاحت تھی، اور اس میں کافی حد تک بات واضح بھی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے درس پسند آتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام میں کسی غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے بغیر اللہ کے احکامات کو، اللہ کی حدیث کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو بس آپ سے صرف اتنی التجا ہے کہ آپ ہمارے درس اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کو، یا ان لوگوں کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس حق اور باطل واضح ہو جائے، ان کو ہمارا درس ضرور شیئر کیا کریں۔ کوئی اگر اس سے اپنی اصلاح کر لے تو اس میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے گا، اس اچھے نتائج میں ہم بھی شمار ہو جائیں گے۔ اور اگرچہ کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا تو بہر یہ اس کا اختیار ہے۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، ہم نے حق بات کو واضح کر دیا، اب کوئی چاہے تو مانے یا نہ مانے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کے لیے آپ سورہ قصص اور اس کی آیت نمبر 84 دیکھ لیں کہ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے بھی آپ کی تھوڑی وضاحت ہو جائے گی۔ 28 کی 84، جو نیکی کے ساتھ آیا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو برائی کے ساتھ آیا تو ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے اس کے سوا بدلہ نہ ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں بھی اللہ نے بہت واضح کر دیا، اس روایتی ترجمے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی نیکی کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو بہتر صلہ مل رہا ہے، اور اگر کوئی برائی کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ اس کے اپنے برے عمل ہے جس کا بدلہ اسے ملے گا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ نے چاہا، اس لیے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا۔ تو یہاں دیکھ لیجیے اصل بات کیا ہو رہی ہے، من جاء بالحسنۃ، جو آئے خوب توازن کو۔ یاد رکھیے حسن کا بنیادی مطلب تو حسن ہے، خوبصورتی۔ اچھائی کو بھی اس لیے حسن کہا جاتا ہے کہ اس کے نتائج بھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن خوبصورتی کا معیار ہر جگہ مختلف ہوتا ہے۔ تو خوبصورتی کا جو اصل معیار قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز توازن میں ہو۔ جہاں توازن بگڑے گا وہاں حسن بگڑ جائے گا، لیکن جہاں توازن برقرار رہے گا وہ حسن ہی کہلائے گا۔ اب آپ چاہے ایشیا کا حسن لیں، گندمی رنگت ہے، ہونٹ پتلے ہیں، کمر پتلی ہے، تو اس کو بھی حسن کا معیار کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں موٹے ہونٹ، کالا رنگ، وہ حسن کا معیار۔ تو حسن کا معیار تو دنیا کے ہر خطے میں بدلتا رہتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ توازن ہے۔ ہر جگہ دو آنکھیں ہیں، کہیں یہ نہیں کہ 3 آنکھیں ہو جائیں ایک آنکھ ہو جائے۔ ہر جگہ انسان کی جو مکمل ضرورت ہے اس کی صورت کی، آنکھ، ناک، کان، ہونٹ، سب کچھ توازن کے ساتھ ہو۔ کہیں توازن بگڑا ہوا ہوگا تو وہ بھی حسن کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ تو جو کوئی آئے میانہ روی کو، ایک توازن کو، فلہ خیر منہا، بس اس کے لیے بھلائی ہے اس سے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آئے برائی کو، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، بس نہیں یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے خاص برے عمل کیے، الا ما کانوا یعملون، صرف جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ اگر آپ توازن کو اپناتے ہیں تو اس سے آپ کے لیے ہی بھلائی ہے، اور اگر آپ توازن کو چھوڑ کر برائی کو اپنا لیتے ہیں تو یاد رکھیے جو برا عمل ہے اسی کا نتیجہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو آپ نے عمل کیا ہے، اس برے عمل سے جو آپ نے عمل کیا ہے اس کے مطابق آپ کو سزا ملے گی۔ اگرچہ برا آپ نے صرف سوچ لیا اور عمل نہیں کیا تو اس کا نتیجہ نہیں دیا جا رہا۔ تو یاد رکھیے کہ کہیں بھی پورے قرآن میں ایسا نہیں کہا گیا کہ کوئی آپ کی تقدیر پہلے سے لکھی گئی ہے اور اس کے مطابق ہوگا، بلکہ ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ جیسا عمل کریں گے ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا قرآن میں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب ذرہ برابر بھی
کوئی نیکی کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور جو ذرا برابر بھی آپ نے شر کیا، نقصان پہنچایا، غلط عمل کیا ہے، اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہی آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے دے دے گا، اللہ نے اپنی مرضی مسلط نہیں کی ہے کہ آپ اس طرح سے عمل کریں تو آپ کو ملے گا نتیجہ، اور نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا، ایسا ہرگز کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کی سینکڑوں آیتیں بھری پڑی ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ تمام آیتوں کا آپ کے سامنے واضح نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ایک طویل وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو جو سوال تھا اس کے مطابق جن آیتوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی اس کو میں نے مکمل طور پر سمجھا دیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ اسی میں بات بالکل واضح ہو جائے۔ تھوڑی مزید وضاحت کے لیے میں نے ایک آیت کا اضافہ بھی کر دیا۔ اب آئیے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کی نظر میں انسان زیادہ طاقتور ہے یا حالات؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حالات کے تحت ایسا کر رہے ہیں، نہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ یہ غلط عمل ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے بنائے گئے اعمال ہیں جو اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ اس طرح سے عمل کرنا ہے، لیکن ہم حالات کے تحت مجبور ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ فتوے لگائیں گے، کوئی منکر حدیث کا فتویٰ لگائے گا، کوئی پرویزیت کا فتویٰ لگائے گا، کوئی قادیانی کا فتویٰ لگا دے گا، کوئی دہریہ کا فتویٰ لگا دے گا۔ تو یہ حالات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم اس طرح سے چلیں۔ تو اب یاد رکھیے، اس میں سوال یہی ہے کہ انسان زیادہ طاقتور ہے یا حالات؟ حالات کو انسان بدل سکتا ہے اپنے حق میں، یا حالات آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ غلط عمل بھی کریں؟ تو آیا ہم واقعی آزاد فیصلے کرتے ہیں یا ماحول ہمیں فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر ابھی قربانی گزری ہے، گلی گلی جانور ذبح کرنا، اس کا قطعی کوئی مستند دلیل کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی آیت اس کے حق میں نہیں کہ آپ گلی گلی جانور کو ذبح کریں، یہ تو غیر سلامتی والی بات ہے۔ پھر اس پر جتنی کہانی بنی ہے وہ سب غیر اللہ کی باتیں، اس پر میں نے 3-4 لیکچر دے رکھا ہے، آپ چاہیں تو اس کو سن کر وہاں سے وضاحت لے سکتے ہیں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ جانور ذبح کرو، یہ صرف روایتوں سے قرآن سمجھنے کا شاخسانہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کے مطابق سمجھیں گے تو وہ باتیں نہیں آئیں گی۔ اگرچہ آپ قرآن سے روایات کو سمجھتے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی۔ بالفرض اگرچہ یہ سنت ابراہیمی ہے تو ابراہیم کو تو ایک عرصہ ہو گیا، بہت پہلے آیا۔ ابراہیم سے محمد کا جو فاصلہ ہے وہ ہزاروں سال کا ہے، تو اس دوران قربانی کیسے ہوتی تھی، کس طرح سے رہتا تھا؟ کیونکہ ابراہیم کی سنت ہے تو وہ تو جاری و ساری تھی۔ کفار مکہ تو دعوے دار ہی تھے اس بات کے کہ ہم دین ابراہیمی کے اصل وارث ہیں، تم نیا دین لے کر آ رہے ہو، جبکہ محمد رسول اللہ کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم تمہیں کوئی نیا دین نہیں دے رہے، ابراہیم کا دین ہے جس میں تم نے ملاوٹ کر رکھی تھی، تم نے اس کو آلودہ کر دیا تھا، ہم تو اسے ہی صاف ستھرا کر رہے ہیں، ہم وہی دن تمہیں پیش کر رہے ہیں، کوئی الگ دن نہیں دے رہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ حالات اور ماحول نے انہیں تبدیل کر دیا تھا، یا انہوں نے تبدیلی خود کی اور نام اللہ کا استعمال کیا۔ جیسے آج کا مسلمان سنت اور حدیث کے نام پر ہر اس عمل کو فروغ دے رہا ہے جس کی قرآن سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی، اور نتائج کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا بھر میں ذلت و خواری اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے کہ کیا واقعی انسان زیادہ طاقتور ہے یا حالات؟ کیا انسان واقعی آزاد فیصلہ کرتا ہے یا ماحول اسے چلاتا ہے، وہ اس راستے پر چل پڑتا ہے؟ پھر بھی اگر کوئی ذہنی کشمکش ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کے حوالے سے دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔